بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ والقاہر تفصیل اس اجمال کی، وہ غالب ہے فوق عبادہ اپنے بندوں کے اوپر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً اور بھیجتا ہے اوپر تمہارے حفاظتاً محافظ اور نگران. یہ کون ہے؟ محافظ اور نگران کون ہے؟ اللہ خود بھی غالب ہے، لیکن پھر بھی اس نے حافظہ متعین کیے ہیں. حافظہ سورۃ الرعد نکالو آیت نمبر 11. سستی نہ کرو بزرگوں، جلدی. یہ جب جمائی آئے نا تو سامنے ہاتھ رکھا کرو، ہمیں بھی خطرہ پڑتا ہے کہ کہیں تلکف نہ ہو جائے. 378 صفحہ جی. ہاں بھائی. لہو ان کے لیے محافظ ہیں آگے بھی اور پیچھے بھی. حدیث میں آتا ہے یہ 10 فرشتے ہیں. کتنے فرشتے؟ 10 صبح آتے ہیں، 10 شام کو. تو یہ 20 آپ کے محافظ ہیں. 20 اور 4 فرشتے، 2 صبح اور 2 شام کو عصر کی نماز پہ، 2 صبح کی نماز پہ، وہ ہیں اعمال لکھنے والے، وہ بھی کرامن کاتبین محافظین فرشتے. تو 20 فرشتے آپ کے باڈی گارڈ ہیں. 20 فرشتے انسان کے کیا ہیں؟ باڈی گارڈ. لوگ ہمیں کہتے ہیں باڈی گارڈ رکھو، تو میں کہتا ہوں ہمارے باڈی گارڈ تو فرشتے ہیں. کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ فرشتے باڈی گارڈ ہیں، اور اللہ نے یہ باڈی گارڈ محافظ 10 دن کو اور 10 شام کو. 20 فرشتے آپ کے ساتھ لگے ہیں، وہ اور 4 اور ہر انسان کے ساتھ 24 فرشتے ہیں. 4 فرشتے تو CID والے ہیں، لکھنے والے ہیں، کارروائی لکھتے ہیں. اور اب تو آپ کے نام اعمال ماشاءاللہ اتنی نیکیاں انہوں نے لکھی ہوں گی نا، لکھ کے پتہ نہیں کہاں لے گئے ہوں گے. اتنا سٹاک ہوگا انشاءاللہ. تو بہرحال 4 فرشتے کرامن کاتبین اور 20 فرشتے محافظین جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں بھائی یہ خیال کرو. حفاظہ سمجھ آ گیا نا؟ یرسل علیکم حفاظتاً. اور یہ محسوس ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی یک دم کسی مصیبت سے نکلتا ہے، یک دم. ایک دن ہم آ رہے تھے، وہ جو پہاڑ ہے، یہ جو موٹر وے والا بلکسر کے آگے جو بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے. تو ہم واپس آ رہے تھے جلسہ کر کے، رات کو 3-4 بجے کا ٹائم ہوگا. تو گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، میں ساتھ تھا. اب وہ جو ڈرائیور تھا اس خدا کے بندے کو نیند آ گئی، اور نیند بھی آئی موٹر وے پر، سیدھا سامنے پہاڑ. مجھے بھی نیند آ گئی، اس کو بھی. اچھا یک دم گاڑی کو بریک لگی، یک دم رک گئی، یعنی آگے بالکل نہیں چلی. جب اس دھچکے میں ہماری آنکھ کھلی تو وہ پہاڑ ہمارے سامنے، یہ جو بیٹھے ہیں مولانا، اتنے فاصلے پہ تھا. اگر گاڑی سیدھی آتی تو سیدھی پہاڑ میں لگتی. آگے سامنے موڑ تھا، لیکن وہاں پر ایسے رک گئی. اب وہ بھی اٹھتا ہے نا تو چیخ نکلی اس ڈرائیور کی چیخ نکلی ہے، کیوں ہو گیا کہتا ہے. اور اس نے بے اختیاری طور پہ وہ پاؤں دبایا ہوا ہے بریک پر، فل دبایا ہوا ہے، لیکن ہے نیند میں. تو اب یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ویسے ہی گاڑی کھڑی ہو گئی؟ یہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حافظہ ہوتے ہیں نا. ہاں، اور اسی طرح کئی واقعات ہر انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ، ایک آدھ نہیں، کئی انسان. ایک رات ہم کو چلے، جنگ میں مناظرہ تھا اور سردیوں کی رات تھی، بالکل سردیاں، سخت سردیاں تھی. تو ہم چلے مناظرہ کے لیے. وہاں پر جو جھنگ کا پل ہے وہ بند تھا، ٹرک تھے سارے گنے کے وہاں ملے ہیں. تو ہمارا جو ڈرائیور ہے وہ ادھر پیرا فتحال کا بابا، تو اس نے کہا کہ یہ لنک روڈ ہم چلیں گے، لنک روڈ جائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک. رات تھی، سردیاں، بڑی دھند تھی. تو میں نے اسے کہا کہ لنک روڈ نہ جاؤ، بس ادھر ہی کھڑے ہو، صبح پہنچ جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، مناظرے پہ پہنچنا ہے.
دو طالب علم میرے ساتھ تھے، ایک جو یہ ڈرائیور ہے موجودہ اس کا بھائی تھا وہ، اور ایک وہ پیڑا فتحال کا طالب علم تھا. تو دو طالب علم تھے، ایک میں تھا ایک ڈرائیور تھا. تو وہ گاڑی جو چل رہی تھی آگے سے بالکل دھند تھی، بالکل دھند، گاڑی سپیڈ سے آ رہی تھی. اسے پتہ نہیں چلا آگے بہت گہرا نالا تھا، کم از کم وہ نالا جو ہے 35 فٹ کے قریب گہرا تھا، بہت نیچے. اب اس نے موڑ کاٹنا تھا گاڑی کا، لیکن گاڑی سیدھی نالے میں، بہت اس میں پانی نہیں تھا، اور گاڑی اس طرح گئی کہ گاڑی کا اگلا حصہ اس طرح اور پچھلا بالکل سیدھا اس طرح گاڑی کھڑی ہو، سیدھی سپیڈ میں نیچے گئی. اور اب وہ گاڑی نہ ادھر گری نہ ادھر گری، بالکل اندر جو ہے اس کا یہ حصہ زمین کے اندر چلا گیا اور گاڑی ایسے کھڑی ہو گئی. اب وہاں پر ہمیں بھی کچھ چوٹیں آئیں تھوڑی بہت، وہ آگے سیٹیں لگی اور ڈرائیور کو بھی. بہرحال ہم وہ گاڑی اسی طرح کھڑی رہی، ہم وہاں سے نکل آئے گاڑی سے. اب نکل کے جب روڈ پہ آئے تو چھوٹے چھوٹے تو لگی ہوئی تھی، تو وہ طالب علم بھی میں بھی ڈرائیور بھی وہاں روڈ پہ بے ہوش ہو گئے اس چوٹوں کی وجہ سے. روڈ پہ گئے، گاڑی سے نکل آئے. اب ہمیں نہیں پتا ہم گاڑی سے کیسے نکلے. تو وہاں پہنچے تو کچھ دیر کے بعد ایک گاڑی آئی، وہ لوگ آئے تو انہوں نے ہمیں اٹھایا، پانی شانی پلایا. تو ہم نے پوچھا تم کیسے؟ تو وہ کہتے کہ ہم وہ فلانے روڈ پہ جا رہے تھے اور ہم شادی والے لوگ ہیں، شادی تھی تو ہماری گاڑی ہم بھول گئے راستہ اور بھول کے ہم ادھر سے آئے، اور ہماری دوسری گاڑیاں اس راستے پہ چلی گئی اور ہم بھول کے جب ہم نے گاڑی دیکھی تو اس وقت ہم ڈرے. گاڑی کا مکمل انجن بھی تباہ، اگلا حصہ بھی تباہ، اور بالکل زمین میں وہ کھمبی کی طرح گاڑی ہوئی وہاں کھڑی ہے. اب کوئی کہے کہ ایسے آدمی نکل آیا تو یہ ہو نہیں سکتا. یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت، حافظہ، اور یہ باڈی گارڈ. اور ہر انسان کے ساتھ یہ بھی مت سمجھنا یہ کوئی ولایت کی دلیل بھی نہیں، سمجھ آئیے بات. یہ لہو معد کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظتی نظام یہ ضرور ہوتا ہے. یہ اللہ نے حافظہ، یرسل علیکم حافظۃ. امام راضی نے واقعہ لکھا ہے نا، آپ کو کہہ رہا ہوں نا ولایت کی دلیل نہیں ہے. امام راضی نے واقعہ لکھا کہ بزرگ بیٹھا تھا سمندر کے کنارے اور اس نے دیکھا کہ ایک بچھو ہے اور بڑی تیزی سے آ رہا ہے، تیزی سے بھاگ رہا ہے. تو وہ بزرگ وضو کر رہا تھا، وہ بچھو کے خیال لگ گیا یہ بچھو کیوں اتنا تیزی سے آ رہا ہے. بچھو آیا، راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جہاں وہ وضو کر رہا تھا بچھو پانی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. ادھر سے ایک کچھوا نکلا، کچھوے نے آگے بچھو کے پیٹھ بچھا دی، بچھو کچھوے کی پیٹھ پہ سوار ہو گیا اور کچھوا بچھو کو لے کے دوڑ پڑا. اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی خاص واقعہ ہے عام. وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی چل پڑے دریا میں، جو بھی ان کے پاس تھی سواری، یا کوئی ہوتے ہیں نا پرانے وہ، ہم اس کو وہ کاں کے درخت کہتے ہیں، کاں اس کے بنا لیتے ہیں، اور بھی کئی ٹھیلے ہوتے ہیں تو اس پر وہ بھی چڑھ پڑا. کچھوا کہاں جا رہا ہے؟ یہ تو کوئی خاص مہم میں ایسے دیکھ رہا تھا. کہتے ہیں کہ بزرگ بھی پیچھے پہنچ گیا، کچھوا دوسرے کنارے پہ پہنچا، کچھوا کھڑ گیا، بچھو اتر گیا. اب بچھو دوڑ پڑا، آگے گیا تو ایک نوجوان پڑا ہے اور وہ بالکل سویا ہوا ہے، اور ادھر بچھو پہنچا، ادھر سے سانپ، بہت بڑا سانپ تھا، وہ منہ کھول کے نوجوان کی طرف بڑھ رہا تھا. اب بچھو لپکا سانپ کی طرف، بچھو نے سانپ کو ڈنگ مارا تو وہ سانپ قریب پہنچ چکا تھا نوجوان کے. اب وہ اللہ والا دیکھ رہا تھا سارا تماشا. اب جب بچھو نے سانپ کو ڈنگ مارا تو وہ سانپ جو ہے وہ مر گیا، اور بچھو سانپ کو مار کے واپس آیا کچھوے کی پیٹھ پہ چڑھ کے، وہ واپس، اور وہ وہاں بیٹھ گیا. وہاں پر جب وہ نوجوان اٹھا تو اس نے اسے کہا کہ کیا کام ہے، کہ کیوں ادھر پڑا تھا؟ اس نے کہا میں نے شراب پی ہے اور میں اس شراب کی مستی میں تھا تو پڑا تھا. اس نے کہا ظالمہ ذرا دیکھ اللہ نے تیری حفاظت کا کیسے انتظام کیا. وہ شرابی آدمی تھا اور اس نے کہا یہ سانپ پڑا. اس نے پورا واقعہ سنایا.
راضی रहमहुल्लाह लिखते हैं कि ये वाकया सुनकर वो नौजवान तायब हो गया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ऐसे वाकयात हर आदमी के साथ होते हैं और इसकी हकीकत क्या है, लोगों की नजरें जाहिर पे जाती हैं, कुरान हकीकत से पर्दा उठा रहा है। युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा। नहीं तो आप जो पार्क में सोते हैं इतने सांप आपको आ पड़ते, हाँ? या कई कई चीजें हैं, तो ये अल्लाह पाक हिफाजत करता है। और अल्लाह ने 20 बॉडीगार्ड मुकर्रर किए हैं, 20 बॉडीगार्ड फरिश्ते, हर पर हफ़ज़तन हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, हत्ता के जब आती है एक तुम्हारे को मौत, तवफ़्फ़त हो, पूरा पूरा लेते हैं उसको, रोसुलुना, हमारे फरिश्ते, बहुम ला युफ़र्रितून, और वो कोताही नहीं करते अपनी ड्यूटी में, ला युफ़र्रितून, अपनी ड्यूटी में तफरीत नहीं करते, कोताही नहीं करते। क्या मतलब, तवफ़्फ़त हो, पूरा पूरा लेते हैं फरिश्ते, रूह को या जिस्म को, फरिश्ते पूरा पूरा किसको ले जाते हैं, रूह को। और ऊपर जो फरमाया ना यतवफ़्फ़ाकुम बिल, वहां तवफ़्फ़ी किसकी है, इदराक की, और जहां तवफ़्फ़ी किसकी है, इदराक महल हयात की, इदराक महल हयात की। तवफ़्फ़त हो रुसुलुना वहुम ला युफ़र्रितून, और वो ज्यादती नहीं करते। क्या मतलब, एक की जगह को दूसरे को नहीं मारते। लोग तो कहते हैं ना फलाने ने मरना था, इजराइल भूल गया, ऐसा नहीं होता। क्या